لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم وروي عن عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الرجل اذا سقى امراته من الماء اجر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان پر لازم ہے کہ وہ حلال روزی کمائے اور پھر یہ بھی کوشش ہو کہ جو حلال روزی کمائی ہے اس کو جائز طریقہ سے خرچ کرے. یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، حلال ذریعے سے کمانا اور پھر جائز طریقہ سے اس کو خرچ کرنا. ہمارے پاس جو حلال کمائی ہوتی ہے اس کا سب سے بہترین مصرف کہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں یہ کون سا ہے؟ حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے ان الرجل اذا سقى امراته من الماء اجر. جو آدمی اپنے گھر والوں کو پانی بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، بیوی بچے چھوٹے بڑے، ان کی خدمت کرنا اور مرد کا ان کو ضروریات فراہم کرنا شرعی اعتبار سے یہ عبادت ہے. حضرت ارباز فرماتے ہیں فأتيتها، میں گھر گیا، میری بیوی موجود تھی، فسقيتها، میں نے پانی اٹھایا اور اس کو پانی دیا، وحدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پانی پلایا اور پھر میں نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو پانی بھی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی کمائی کا سب سے بہترین مصرف اپنے گھر والوں پر ان کی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ سماعت فرمائیں، اول ما یوضع فی میزانہ فی میزان العبد نفقتہ علی اہلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اعمال وزن کیے جائیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو سب سے پہلی چیز جو نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی وہ پیسہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر بیوی بچوں پر خرچ کیا ہوگا، بشرطے کہ جائز کمائی ہو اور جائز طریقہ سے ان پر خرچ کیا ہو، ان کی ناجائز فرمائش نہ ہو. تو اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ اس کو سب سے بہتر عبادت سمجھا جائے گا اور اسی کو رکھا جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما لاصحابہ تصدقوا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو. صدقے کا معنی ہوتا ہے اپنی حلال کمائی کو اللہ کے نام پہ دینا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو. فقال رجل، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، آپ بتائیے کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں کہ صدقہ بن جائے، نیکی بن جائے. صدقہ کو مانا ہوتا ہے نیکی بن جائے. قال انفقہ علی نفسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اپنی ذات کی کوئی ضرورت ہے، تو بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، ذاتی کوئی ضرورت ہے تو سب سے پہلا دینار اپنے اوپر خرچ کر. صحابہ کی عادت یہ تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتے تھے. قال ان عندي آخر، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک اور بھی ہے، وہ میں کہاں خرچ کروں؟ قال انفق على زوجتك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی پر اس کو خرچ کرو، اپنی زوجہ کو دو، وہ تمہارے خرچے کی حقدار ہے. قال ان عندي آخر، اس نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. یعنی وہ ترتیب پوچھنا چاہتا تھا اصل میں کہ ترتیب کیا ہے. قال انفق على ولدك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس تیسرا دینار ہے تو اس کی حقدار تیری اولاد ہے جو تیرے گھر میں موجود ہے، اس پر خرچ کر. قال ان عندي آخر، عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. قال انفقه على خادمك، جو تیرے گھر کا نوکر ہے اور جو تیرا محتاط ہے یہ تو اس پر خرچ کر. یعنی باہر دینے سے بہتر یہ ہے کہ گھر کا نوکر، ماسی ہوتی ہے یا جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں ان کو دے. قال ان عندي آخر، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ نے فرمایا انت ابصر به، اب جہاں تجھے اچھا لگے خرچ کر، اصل ترتیب یہ ہے. اس لیے گھر میں رزق حلال جو شخص دیتا ہے سب سے مقدس عبادت ہوتی ہے کہ گھر والوں کا خرچہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ، ہر نیکی ایک صدقہ ہے. وما انفق الرجل على اهله كتب له صدقۃ، جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. وما وقع به المرء ارزه كتب له صدقۃ، انسان کی جان عزت خطرے میں ہے اور اس کے لیے پیسہ دیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. وما انفق المؤمن من نفقۃ فإن خلف على الله والله ضامن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ لفظ آپ ضرور سمجھیے گا کہ بندے کے پاس حلال کمائی موجود ہے اور جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص وہاں اس کو خرچ کرے. میں پھر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس حلال کمائی موجود ہے اور ہم جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرو، جب کوئی بندہ مومن اس جگہ پر خرچ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں خلف علی اللہ واللہ ضامن، اللہ پر لازم ہو جاتا ہے اپنی رحمت سے کہ جو اس نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے، اسی دنیا کے اندر اس کو اس کا مل جاتا ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ حلال کمائی ہو اور جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہاں خرچ کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے کہ مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں تجھے دوں کیونکہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر جائز انداز صحیح انداز میں اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو عطا فرماتا ہے. حضرت مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقۃ، تو نے جو خود کھانا کھایا یہ بھی صدقہ ہے. وما اطعمت والدك فهو صدقۃ، تو نے اپنی اولاد پر جو خرچ کیا یہ بھی نیکی ہے. تو نے اپنی بیوی پر جو خرچ کیا یہ بھی نیکی ہے. اور تو نے اپنے خادم پر جو خرچ کیا ہے، نوکر پر، اپنے محتاط پر، یہ بھی نیکی ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمارے اصل گھر سے باہر خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. گھر سے باہر خرچ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد آپ سے متعلق لوگ ہیں، آپ کے دکان کے نوکر ہیں، آپ کے آفس کے نوکر ہیں، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، ان پر سب سے زیادہ خرچ کرنے کا، کیونکہ ان کا آپ سے تعلق بن گیا ہے. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشریف فرما تھے اور آپ کی مجلس میں چند صحابہ اکرام بھی موجود تھے. اچانک ساتھ ہی راستہ گزرتا تھا
تو وہاں سے ایک صحابی بڑی چستی سے اور بڑی تیزی سے جا رہے تھے. صحابہ کرام نے بھی دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ یہ شخص بڑی جلدی میں اور کہیں ضروری کام کے لیے جا رہا ہے. اس کیفیت سے وہ جا رہے تھے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ کتنی جلدی سے اور کتنی اہمیت سے جا رہا ہے. اگر اتنی یہ کوشش اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کرتا, جہاد کے لیے اتنا چست بنتا, تو کیا ہی اس کو اجر ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جس چستی سے اور جس اہتمام سے جا رہا ہے, اگر یہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی یہ جہاد کے راستہ میں جا رہا ہے. تو رزق حلال تلاش کرنا اپنی اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے.